وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ 2013 میں پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا جاتا تھا۔ حکومتی اصلاحات کے باعث ملک کی معیشت بہت بہتر ہوئی ہے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں وزیر داخلہ احسن اقبال نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ پاکستان has made into the top 5 countries of the world جو بیسک انفراسٹرکچر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ موبلائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کو دنیا کے ان ممتاز ترین ملکوں میں شمار کر لیا گیا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر کے حوالے سے سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ یہ صورتحال بہت محنت کے بعد پیدا ہوئی ہے اور جو پچھلے 4 سالوں میں گورنمنٹ نے پاکستان کے اندر کوشش کر کے اکنامک پالیسیز اور میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو حاصل کیا، اور بالخصوص پاکستان کے اندر حکومت نے، مسلح افواج نے، ہماری پولیس نے، سیکیورٹی کے اداروں نے مل کر جو امن کی صورت بہتر کی، اس نے پاکستان کو آج دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بنا دیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ترقی کے لیے پرائیویٹ انویسٹمنٹ ایک بہت بڑا ٹول ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے معیشت کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ گڈ نیوز ہے جو ہمیں یقیناً نہ صرف سیلیبریٹ کرنی چاہیے بلکہ اس سے مزید توانائی حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ عمران خان کو ستیہ ناس بریگیڈ کا کمانڈر قرار دیتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، میں مسلسل یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اقتصادی کارکردگی کو سراہ رہی ہے۔ پوری دنیا 2013 اور 2017 میں پاکستان کی معیشت میں فرق کو بہت مثبت انداز میں دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا پاکستان کی معیشت کے بارے میں جسے سٹاک مارکیٹ کی زبان میں کہا جاتا ہے بلش ہے۔ بلش ٹرینڈ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی سٹاک کو بہت تیزی آ جاتی ہے، تو آج پوری دنیا پاکستان کو سراہ رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے چند مایوس سیاستدان اور سکرات اور بکرات ایسے ہیں کہ جو ہماری کامیابیوں کو مسلسل پنچر کر کے مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، اور انہیں میں ستیہ ناس اور بیڑا غرق بریگیڈ کہتا ہوں۔ اور اس ستیہ ناس بیڑا غرق بریگیڈ کے جو کمانڈر ہیں یا آئی جی ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، کہ جو پاکستان کے اندر کوئی چیز اچھی نہیں دیکھ سکتے، جنہیں ہر پاکستان کی کامیابی میں ناکامی نظر آتی ہے، برائی نظر آتی ہے، ستیہ ناس نظر آتا ہے، بیڑا غرق آتا ہے، جس سے قوم کی جو اجتماعی سوچ ہے اس میں بہت خود اعتمادی میں فرق آتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ اپنی کامیابیوں پہ فخر کرنا چاہیے، اور پاکستان ڈوبتا پاکستان نہیں ہے، پاکستان ابھرتا ہوا پاکستان۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ اس سلسلے میں بھارتی جاسوس کے بی یادو کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا، یقیناً ہم جس سیکیورٹی انوائرمنٹ میں ہیں وہاں پر پاکستان کے دشمن مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی جائے، اور جو ہمارے ہمسایہ ملک کا انٹیلیجنس آفیسر کلبھوشن پکڑا گیا، اس کے بیانات کے بعد کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے کیا عزائم ہیں، اور یہ بات بارہا میں نے بھی کہی اور حکومت کہتی رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے الحمدللہ، لیکن ابھی جنگ انجام کو نہیں پہنچی۔ ابھی دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جاری ہے، چونکہ ہمارے دشمن کا مکمل صفایا نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں میڈیا کو بھی یہ بات برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ سیکیورٹی کے کچھ ایسے پروٹوکولز ہیں جنہیں ہمیں سیلف سینسرشپ میں فالو کرنا چاہیے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں وزیر داخلہ احسن اقبال نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، آپ خط جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں سے لیک ہوا، اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو ملا بھی تھا تو ضابطۂ اخلاق کا یہ تعلق تقاضا ہے کہ ایسے حساس چیزوں کو میڈیا کی نظر نہ کیا جائے
جس سے کسی بھی ہمارے قریب ترین دوست ملک کے کسی بھی سفارتکار کے لیے سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو ایک اسی طرح جو سیکیورٹی آپریشنز ہیں یا بسا اوقات کہیں تھریٹس جاتے ہیں، اس کے تحت حکومت کوئی حفاظتی اقدام اٹھاتی ہے، تو ہمیں خود سیلف سینسرشپ کرنی چاہیے، تاکہ دہشت گردوں کا مقصد ایک نفسیاتی خوف پیدا کرنا ہے. جب ہم دہشت گرد تنظیموں اور ان کی سرگرمیوں کی کوریج کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ ہتھیار ناکام ہو جاتا ہے. تو ہمیں سیکیورٹی کی خبروں کی کوریج میں میری درخواست ہے کہ بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، اور خود میڈیا کو اس حوالے سے ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور کوئی بھی حساس آپ تک معلومات آئیں وہ ہم سے ضرور آپ شیئر کر لیں، پوچھ لیں. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.